شہزادی پارٹ 2۔ روہت بھائی میری چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سائز معلوم کر کے چلے گئے تو میں اٹھ کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ میری عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی۔ روہت بھائی نے جہاں پہ ہاتھ لگایا تھا وہاں سنساہٹ پھیل رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا۔ اس رات خواب میں بھی روہت بھائی مجھے نظر آئے۔ انہوں نے میرے پاؤں پہ بوسہ لیا اور بولے کہ تم بڑی ہو گئی ہو، میرے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ میری پہاڑیوں کو چھونے لگے تو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جو کچھ آج دن کو ہوا تھا وہی مجھے خواب میں بھی دکھائی دیا تھا۔ اگلا دن اتوار کا تھا، یعنی مجھے کالج سے چھٹی تھی اور روہت بھائی بھی اتوار والے دن گھر سے چھٹی کرتے تھے۔ صبح دیر تک میں سوتی رہی۔ جب اٹھی تو روہت بھائی نہا دھو کر بالکل تیار بیٹھا تھا۔ بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آج تو آپ شاید کام پر نہیں جاؤ گے۔ میری بات سن کر روہت بھائی مسکرا پڑے اور مجھے بولے کہ شوبھا ذرا کان میرے پاس لاؤ، تم کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے اپنا کان بھائی کے چہرے کے قریب کر دیا اور پوچھا جی اب بتاؤ۔ وہ بولے کہ بازار جا رہا ہوں، تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی تو کرنا ہے نا۔ میں نے حیرانگی سے کہا بھائی کون سا وعدہ؟ وہ بولا کہ پاگل آہستہ بولو، امی کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا کہ بھائی اب بتا بھی دو کہ میرے لیے بازار سے کیا لینے جا رہے ہو۔ وہ بولا کہ رات تمہارا سائز لیا تھا نا تو وہی چیز لینے جا رہا ہوں۔ مجھے رات والی بات یاد آئی تو شرم سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا بھائی آپ بنا بس کچھ کہنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ بھائی کہنے لگا کہ ذرا کمرے میں آؤ اور میری بات سنو۔ میں بھائی کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی تو وہ کہنے لگا شوبھا پلیز امی کو کچھ مت بتانا کہ میں تمہارے لیے کون سی چیز لینے گیا ہوں۔ میں نے کندھے اچکا کے کہا کہ چھوڑیں بھائی، امی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بازار چلا گیا تو میں نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ چونکہ گرمیوں کا موسم تھا تو روزانہ نہانا پڑتا تھا۔ نہاتے وقت میں نے اپنی چیزوں کو غور سے معائنہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ گلدان کا پھول پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، آج دیکھا تو عجیب سا احساس ہوا۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں بھی خوب جلوہ دکھا رہی تھیں۔ ان پہ نظر پڑتے ہی مجھے روہت بھائی یاد آ گئے جو ان پہ ڈالنے والا سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا جو بیٹھے بٹھائے مجھے راکھی پر ایسا گفٹ دینے لگے تھے۔ حالانکہ اس تہوار پر ہم ہندو لڑکیوں کے بھائی اپنی بہنوں کے بازوں میں راکھی کا دھاگا باندھتے تھے، لیکن میرا بھائی اس بار میری کوئی اور ہی چیز باندھنے کے چکر میں تھا۔ حالانکہ جتنا اس کا سائز تھا ان کو زیادہ کس کر باندھنے کی ابھی ضرورت نہیں تھی، ابھی ان پہ نیا نیا عروج تھا۔ فی الحال تو یہ ایسے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں جھک جائیں۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو خوب سنوارا تھا، اچھی طرح پھول کی صفائی کی تھی۔ اس کی فالتو گھاس جو بھی بالکل چھوٹی چھوٹی نکل رہی تھی اس کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اب میدان بالکل صاف ستھرا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خود پر خوب سارا پیار آیا اور میں نے دل سے دعا کی کہ اے بھگوان اس کو کسی خوبصورت مرد کے مقدر میں کرنا جو اس کی خوبصورتی اور نزاکت کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ نہا دھو کے میں نے بال تولیے میں لپیٹے اور کپڑے پہن کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ناشتہ ختم کیا تو میں بالوں کو خشک کرنے کے لیے چھت پر چلی گئی اور دھوپ میں بالوں کو خشک کر کے برش کیا، پھر بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ روہت بھائی کا کمرہ اوپر چھت پہ ہی تھا اور میں آج کافی دنوں کے بعد ان کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں کچھ چیزیں بے ترتیب پڑی ہوئی تھیں جن کو سنوارتے ہوئے مجھے کچھ وقت لگ گیا تھا۔ آخر میں ان کی بیڈ شیٹ کو درست کرنے لگی تو اس کے نیچے سے مجھے ایسی چیز ملی کہ میں حیران ہو گئی۔ یہ ایک رسالہ تھا جو کہ انگریزی زبان میں تھا۔ اس کے اوپر لڑکیوں کی جو تصاویر تھیں وہ دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھکنے لگیں۔ کسی بھی ایک کے جسم پر لباس نہیں تھا اور ان کے بنائے ہوئے تمام پوسٹ اور انداز دیکھ کر میری جو حالت ہوئی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی صاف تصویریں نہیں دیکھی تھیں، اس لیے خاصی تجسس کا شکار ہو گئی اور تسلی سے بھائی کے بیڈ پر بیٹھ کر ایک ایک کر کے ورق الٹنے لگی۔ ہر ایک ورق پر ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار تصویر تھی۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ ایسے رسالے بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ حیرت والی بات یہ تھی
کہ مجھے یہ رسالہ روہت بھائی کے بیڈ سے ملا تھا۔ تصویروں کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں خود کو گرم محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس کیفیت کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ جب ورق گردانی کرتے ہوئے میں درمیان میں پہنچی تو مجھے پہلے سے بڑھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری ایک تصویر اسی رسالے کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اپنی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر ابھی پچھلے مہینے کالج کے ایک فنکشن میں بنائی گئی تھی اور معلوم نہیں میرے کمرے سے نکل کر بھائی کے کمرے اور پھر اس رسالے تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا ابھی تک میرے لیے خاصا حیران کن تھا، لیکن پھر بھی مجھے روہت بھائی کی نیت پر شک نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی اس تصویر کو اوپر لے آئی ہوں اور مجھ سے کہیں کھو گئی ہو اور پھر روہت بھائی نے اٹھا کر اس رسالے میں رکھ دی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اگلی تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ان تصویروں میں اتنی کھو چکی تھی کہ مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ روہت بھائی نہ صرف بازار سے واپس آ چکے ہیں بلکہ میرے پیچھے کھڑے میرے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے چٹکی بجائی تو میں گھبرا گئی اور بھائی کو سر پہ کھڑا دیکھ کر لرز سی گئی اور جلدی سے رسالہ اپنی ٹانگ کے نیچے چھپا لیا۔ حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ بھائی سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ روہت بھائی آگے بڑھے اور بڑے پیار سے میرے گال پہ چٹکی کاٹ کے بولے کہ میری گڑیا یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں بمشکل جواب دیا، کچھ نہیں بھائی، بس اوپر چھت پہ آئی تو آپ کے کمرے کو ذرا صاف کرنے لگ پڑی تھی۔ اسی وقت روہت کو کسی کی کال آئی تو وہ موبائل فون کان سے لگائے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے رسالہ اپنے نیچے سے نکالا اور جلدی سے بیڈ شیٹ کے نیچے رکھ دیا اور پھر ان کے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو بھائی فون کاٹ کے واپس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بولا، گڑیا کہاں جا رہی ہو؟ روہت بھائی اکثر مجھے پیار سے گڑیا کہتے تھے۔ میں نے کہا بھائی نیچے کمرے میں جا رہی تھی تو بھائی نے کہا کہ نیچے کیا رکھا ہے، دیکھو تو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاپنگ بیگ میرے سامنے رکھا اور بولے، چلو اپنا گفٹ خود نکال کے دیکھو اور بتاؤ کیسا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکلا جو بالکل نفیس پیکنگ میں تھا۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اندر پیلے رنگ کی بنیان تھی جو بھائی میرے لیے لے کر آئے تھے۔ بھائی کے سامنے کھولتے ہوئے مجھے بے تحاشا شرم آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو بند کر کے ڈبے میں ڈالا اور کہا، بھائی اتنے پیارے گفٹ کا شکریہ۔ تو بھائی نے کہا، گڑیا شکریہ ابھی نہیں چاہیے، پہلے پہن کر تو دکھاؤ، اگر تمہیں بالکل فٹ ہوئی تو پھر شکریہ تب بولنا، ورنہ تم کو سائز میں تبدیلی کروا دوں گا۔ میں نے کہا، نہیں بھائی میں نے دیکھ لی ہے، مجھے پوری آ جائے گی، میں چلتی ہوں۔ میں اپنا عجیب سا گفٹ ہاتھ میں پکڑے نیچے چلی آئی تو امی نے میرے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ دیکھا تو بولی، شوبھا کیا منگوایا ہے بھائی سے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا، ایسے لگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی جانے والی ہو۔ جی وہ امی کچھ نہیں، بس بھائی سے کچھ منگوایا ہے۔ میں بات کو گھما گئی اور جلدی سے کمرے میں آ کر بنیان کو چھپا دیا۔ ساری دوپہر میری عجیب کیفیت تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کس سے شیئر کروں کہ بھائی نے مجھے ایسا گفٹ کیوں دیا۔ چونکہ ہم دو ہی بھائی بہن تھے تو کسی اور سے شیئر کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ امی کو یہ بات فی الحال پتہ چلتی تو پتہ نہیں کیا سوچتی۔ فی الحال تو میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تو ویسے بھی بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے امی روزانہ دوپہر کو کچھ دیر سو جاتی تھیں۔ آج بھی وہ سو چکی تھیں۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً روہت بھیا نہا رہے تھے۔ باپو تو دکان پر تھے اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ اچانک بھائی کی آواز آئی، شوبھا ذرا میرا ٹراؤزر تو پکڑانا، میں باہر بھول گیا ہوں۔ میں بھائی کی آواز سن کر کمرے سے نکلی اور باہر صحن میں آ گئی۔ بھائی کا ٹراؤزر سامنے چارپائی پہ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور باتھ روم کا دروازہ بجا کے کہا، بھائی یہ لے لو۔ اسی وقت روہت نے دروازہ کھولا تو میری نظر بے اختیار ان پر پڑ گئی۔ ان کے اوپر کچھ نہ تھا۔ میری نظر سامنے پڑی تو اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔